السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اسلامک ایجوکیشن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس سے پہلے والی کلاس میں ہم نے صفات باری تعالیٰ کے بارے میں بات کی تھی، تو آج ہم انشاءاللہ الرحمن اس سے آگے بات کریں گے۔ آج کی ہماری کلاس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے شرک۔ آج ہم جانیں گے کہ شرک کے لغوی معنی کیا ہیں اور دین کی اصطلاح میں شرک کا کیا مفہوم ہے، اور شرک کس طرح پھیلا، اور اللہ تبارک و تعالی شرک کے بارے میں قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں۔ تو آئیے اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، شرک کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں حصے داری۔ شرک کے لغوی معنی ہے حصے داری، اور اگر دین کی اصطلاح میں دیکھا جائے تو شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں کسی دوسرے کو، کسی اور کو حصے دار بنانا، شریک کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں کسی کو حصے دار بنانا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ انسان کا سب سے پہلا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، اور شرک اور اس کی تمام مختلف اقسام یہ بعد کی پیداوار ہے، یہ بعد میں وجود میں آئیں۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان، اللہ کے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، آپ بھی توحید ہی کے قائل تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی عقیدہ توحید کی تعلیم دی، لیکن جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اور لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے، تو لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی تعلیمات کو بھلا دیا اور بے بنیاد من گھڑت باتیں بنا لی اور گمراہی کا شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک اللہ کی عبادت کی بجائے اپنے کئی جھوٹے معبود بنا لیے۔ ان لوگوں نے جس چیز کو ہیبت ناک سمجھا، جس چیز سے خوف محسوس کیا، جس چیز سے خوف زدہ ہوئے، انہی چیزوں کو انہوں نے اپنا دیوتا بنا لیا، ان چیزوں کی پوجا شروع کر دی۔ اسی طرح ہی انہوں نے آگ کا دیوتا، آندھی طوفان کا دیوتا اور سمندروں کا دیوتا بنا لیے، اور دوسری جگہ جن چیزوں کو انہوں نے فائدہ مند اور نفع بخش سمجھا، ان چیزوں کی بھی پوجا شروع کر دی۔ جیسے گائے کی پوجا بھی اسی وجہ سے کی جاتی ہے، اسی وجہ سے ہی شروع ہوئی تھی کہ وہ نفع بخش ہے، اس سے لوگ دودھ حاصل کرتے ہیں اور وہ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، تو اس کی عبادت شروع کر دی، اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء نے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی تعلیمات کا بھولا ہوا راستہ دکھایا، ان لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آئے، اور ان لوگوں کے بنائے ہوئے جھوٹے معبود جو انہوں نے بنا رکھے تھے، ان کے جھوٹے معبودوں کا رد کیا اور ان کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء نے لوگوں کو توحید کا بھولا ہوا راستہ یاد دلایا اور ان کو توحید کی طرف لے کر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی تعلیمات کی طرف لے کر آئے، اور شرک کی مذمت کی، اور لوگوں کو یہ بتایا
کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، توحید کا درس دیا اور شرک کی مذمت کی، اور انہیں بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ اللہ اپنی ذات میں، صفات کے تقاضوں میں، اپنی عبادت میں، اپنے اختیارات میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی دوسرا اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں شریک نہیں ہے۔ اور ہر نبی کے دور میں دین کی یہی تعریف رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور اس دور کے نبی کی اتباع کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں دین کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا۔ اسی طرح ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی دین کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور اس دور کے نبی کی اتباع، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع۔ تو اسی طرح ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی دین یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ دین آخری دین ہے، اس دین کے بعد کوئی دین نہیں، یہ امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کے بارے میں فرماتا ہے سورہ لقمان، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔ تو اللہ کے نزدیک شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ یہ بات معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، لیکن اس کے علاوہ جس کسی کو بھی چاہے گا بخش دے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ناقابل معافی گناہ ہے، وہ گناہ عظیم جو ہے وہ ہے شرک۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ صرف شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہے معاف فرما دے، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان شرکیہ عقائد کے ساتھ، شرکیہ نظریات کے ساتھ یا شرک کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، وہ اپنے آخری وقت میں بھی شرک پر قائم رہتا ہے، ایسے انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معافی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، اور آئندہ سے اپنے شرکیہ عقائد، اپنے شرکیہ افعال سے باز آ جاتا ہے، توحید پر آ جاتا ہے، اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیتا ہے، تو ایسے انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں معافی ہے، جو اپنی زندگی میں ہی اللہ سے معافی مانگ لے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، گناہ عظیم ہے، اللہ کے ہاں شرک کی معافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے لیے اتنا ہی، تو ملاقات ہوگی انشاءاللہ اس سے نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔